السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 404 سے پڑھیں گے اور صفحے کی آخری سطر جہاں 61 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور جون کی آج 28 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، انا جعلناها فتنة للظالمین، انها شجرۃ تخرج في اصل الجحیم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، إنهم ألفوا آباءهم ضالين، فهم على آثارهم يهرعون، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، ولقد أرسلنا فيهم منذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، إلا عباد الله المخلصين، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين، سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، ثم أغرقنا الآخرين۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے اذالک خیر نزلا، کیا وہ جس کی بات پہلے بیان کی گئی ہے وہ فوز عظیم ہے اور اس میں بہت کچھ انعامات ہیں جس کے بارے میں ترغیب دلائی گئی، ایسے ہی لوگوں کو عمل کرنا چاہیے۔ یہ تصور ذہن میں رکھ کے مفہوم عام پر غور فرمائیں۔ کیا وہ بہتر ہے مہمان نوازی، ام شجرۃ الزقوم، یا پھر وہ تھور کا درخت جو جہنم میں اگے گا اور جہنمی اس کو کھائیں گے، وہ بہتر ہے یا یہ مہمان نوازی؟ انا جعلناها فتنة للظالمین، بے شک ہم نے اس درخت کو جو آگ میں جہنم میں اگایا جائے گا، ہم نے اس کو ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے آزمائش بنا دی، فتنہ بنا دیا۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، بے شک وہ ایسا درخت ہے جو نکلے گا، اگے گا جہنم کی جڑ سے، جہنم کے اصل وسط سے۔ طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، اس کے خوشے اس طرح ہیں گویا کہ وہ شیطانوں کے سر ہوتے ہیں۔ یہ برائی کی نسبت کی جاتی ہے محاورے کے طور پر، جس طرح شیطانوں کے سینگ ہوتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، پس وہ جہنم میں اس تھور سے کھانے والے ہوں گے۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پھر وہ سے اپنے پیٹ بھرنے والے ہوں گے۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، پھر بے شک ان کے لیے اس کے اوپر ہوگا ملانا، مکس اپ کرنا گرم کھولتا ہوا پانی
کھلایا ہو جائے گا، پلایا جہنم کا دل چھٹ گرم کھولتا ہوا پانی۔ اللہ محفوظ فرمائے ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم، پھر ان کا پلٹ کے جانا جہنم میں، اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں۔ انہم الفوا آباءهم ضالین، کیونکہ انہوں نے پایا تھا اپنے آبا کو گمراہی حالت میں، تو وہی گمراہی پہ لگے رہے۔ فہم علی آثارہم یہرعون، پس وہ ان کے قدموں کے نشانوں پر ہی بہکائے جاتے ہیں اور وہ ٹکرے مارتے پھرتے ہیں۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، تحقیق بھٹک گئے ان سے پہلے بہت سارے پہلے لوگ جو گزر گئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، بس بے شک ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے تھے، یعنی انبیاء رسول تشریف لائے تھے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر مخاطب پس اب دیکھیں، غور کریں کیسے ہوا تھا انجام ان لوگوں کا جو ڈرائے گئے نبیوں اور رسولوں کی دعوت کے ذریعے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے وہ چنیدہ بندے خالص کیے ہوئے جو لوگ ہیں۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور تحقیق ہمیں پکارا تھا جناب نوح نے، اور ہم بہترین ہیں، بہت اچھے ہیں جواب دینے والوں میں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے اس کو بھی نجات دی، اس کے جو ماننے والے اہل تھے کرب عظیم سے، بڑے دکھ اور کلک سے ہم نے ان کو بچایا۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے بنایا اس کی اولاد کو، وہی باقی رہنے والے تھے۔ اسی لیے آدم ثانی جناب نوح کو بولتے ہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے ان کے تذکرے چھوڑے، یعنی جناب نوح کو اچھی زبان سے لوگ یاد کر رہے ہیں۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی ہو نوح کے سارے جہانوں میں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ایسے ہی ہم جزا دیا کرتے ہیں بھلائیاں کرنے والوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، وہ بے شک ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے باقی لوگوں کو کشتی والوں کے علاوہ ان کو غرق کیا۔ وَإِنَّ مِنْ حضرات تقابل اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت میں جانے والے عزت احترام، باغ و بہار، نعمتیں حوریں اور پھل فروٹ اور اللہ کے انعامات، اللہ کے رضوان یہ پائیں گے۔ جو چاہیں گے ملے گا، جو مانگو گے وہ بھی ملے گا۔ تو اس کی طرف اشارہ فرمایا ذالک خیر النزولا، کیا وہ جو بیان کیا چیزیں ہیں جنت کی، حوروں کی، انعامات کی، باغ و بہار کی، مہمان والی، وہ اچھی ہے؟ ام شجرۃ الزقوم، یا معاذ اللہ بد نصیب مجرمین کو جہنم کے اندر کھانے کے لیے جو تھور کا درخت ہے، کڑوا ہے اور بدترین ہے، کانٹے دار ہے، یہ مہمان والی اچھی ہے یا وہ مہمان والی اچھی؟ یہ تقابل کا مظاہر یقیناً لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنہ هم الفائزون، یہی اچھے ہیں کامیاب ہونے والے، جن کو جنت عدن، جنت انعام، جنت نعیم، جنت فردوس ملے گی، یہی لوگ اچھے ہیں۔ انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے درخت جو ہے زقوم کا، تھور کا درخت جو ہے جہنم میں، ہم نے اس کو ظالمین کے لیے، کفار کے لیے، مشرکین کے لیے فتنہ اور آزمائش بنایا۔ کیا جی جہنم کے اندر درخت اگیں گے؟ اچھا جی جہنم کے اندر برانی شروع ہوگی؟ تو آپ اندازہ فرمائیں سمندر کے اندر درخت ہے، پانی کے اندر، اللہ کے کچھ چیزیں پانی کے اندر غرق ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا چکماک کا درخت ہے، ہرا ہے، سبز ہے، اس کی لکڑی کو رگڑو تو آگ نکلتی ہے۔ سبزوں سے آگ نکالی جا سکتی ہے تو آگ سے سبزہ بھی نکالا جا سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا دنیا کے اندر چلو پھر وہ دلائل موجود ہے، کوئی نہیں مانتا ہے تو اس کی اپنی بد نصیبی ہے، لیکن ان کے لیے یہ بھی فتنہ بنا۔ اور جہنم کے جو فرشتے مقرر کردہ ہیں ان کی تعداد ہے 19، فرمایا ہم نے اس کو بھی آزمائش بنایا۔ کہتے ہیں یہ جو جہنم کے دروغے ہیں، یہ جہنم کے معاذ اللہ محافظ ہیں، نگران ہیں، 19 ان کی تعداد ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک چودھری نے بکواس کیا کہ میرے اتنے بیٹے ہیں، میں اور میرے بیٹے اتنے فرشتے ہم سنبھال لیں۔ کون مقابلہ کرے گا فرشتوں کا؟
اللہ فرماتے ہیں علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے طاقتور بھی ہیں، معزز بھی ہیں، قوت والے بھی ہیں، اللہ کے تابع دار ہیں، یفعلون ما یؤمرون، وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ فرمان جاری کرتے ہیں، کون مقابلہ کرے گا؟ تو یہ باتیں فرمایا، یہ ہم نے درخت کا تذکرہ، جہنم کے جو فرشتے ہیں منتظمین ان کی تعداد کا تذکرہ، ان کے لیے فتنہ بنا دیا۔ فرمایا انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، وہ جو تھور کا درخت ہے، زقوم جو درخت ہے، وہ جہنم کی جڑ سے، تہ سے، گہرائی سے اگے گا اور نکلے گا۔ اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے؟ گوگل سے پوچھیں، یا کسی یہودی سے پوچھیں، عیسائی سے پوچھیں، کسی بشر سے پوچھیں، کسی دہریہ سے پوچھیں، اچھا جی دوسرے نے بکواس ہی کرنا؟ قرآن سے پوچھو۔ اللہ فرما رہے میں اگاؤں گا جہنم کی آگ کے اندر ایک درخت ہرا، میں اگاؤں گا۔ رہ تو بات کی ایمانیات کی، جو اللہ کو نہیں مانتا، قوت کو نہیں مانتا، رسالت باپ کی، رسالت قرآن کی صداقت کو نہیں مانتا، تو درخت وہ کیسے مانے گا؟ اس لیے فرمایا ہم نے ان کے لیے بہت بڑی ازمائش بنا دیا، فتنہ بنا دیا۔ حضرت توجہ فرمایا، پھر اس کی جو ہے بدنمائی اور اس کی بدصورتی، اس کا تصور اللہ نے پیش کیا ہے۔ طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، یہ تشبیہ دی کر دی جائے کرتی تھی، یہ اس طرح معلوم ہوتا ہے جیسے شیطانوں کے سینگ ہوتے ہیں۔ اس کے خوشے، اس درخت سے اگنے والی جو نکلنے والے جو اس کے پتے اور جو بھی اس کی شاخیں ہیں، وہ اس طرح معلوم ہوتی ہیں جس طرح شیطانوں کے سر ہوتے ہیں۔ یعنی اس کی نحوست، اس کی خباثت اور اس کی بدنصیبی کھانے والوں کی، اس کا تقابل کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ کہاں جنت، کہاں انعامات، کہاں نہریں، کہاں بہاریں، کہاں شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، شہابت اور کی نہریں، اور کہاں یہ کھانے کے لیے، یہ پیش کی جا رہی بات۔ فرمایا اس کے باوجود، اس کی نحوست کے باوجود، اس کی خباثت کے باوجود اور اس کی بدصورتی کے باوجود، بد مزہ ہونے کے باوجود، فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، وہ بد نصیب جہنمی اس کو کھائیں گے، اس کو کھائیں گے، اس کو نہ پیاس بجے گی نہ بھوک ختم ہوگی، لیکن کھائیں گے۔ ایک اور بہت بڑی تشبیہ اللہ نے دی ہے، جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا لہو اور پیپ، وہ انتہائی جس کے اندر بدبو ہوگی، انتہائی غلاظت ہوگی، جہنمی وہ مشروب پئیں گے۔ اور فرمایا کا شرب الہیم، شرب الہیم کی طرح وہ پئیں گے۔ مانا مثال اللہ نے، ہیم کیا ہے؟ اونٹوں کو بیماری ہوتی ہے، اونٹ بیمار ہو جاتا ہے، تو میڈیکلی جب وہ اونٹ بیمار ہوتا ہے تو وہ اس کو پیاس لگتی ہے، اتنا وہ پیتا ہے، وہ اونٹ پی کے مر تو جاتا ہے لیکن پینا نہیں چھوڑتا۔ اللہ فرما رہے ہیں جہنمیوں کو اتنی پیاس ہوگی، وہ تل چھٹ لہو اور پیپ اس طرح پئیں گے جس طرح وہ بیماری والا اونٹ پیتا ہے۔ یہ قرآن کے اندر اللہ مثال دی ہے کہ شرب الہیم، جس طرح وہ پیتا ہے اس طرح یہ پئیں گے، اور اس طرح کھائیں گے جس طرح بہت کئی دنوں کا بندہ بھوکا کھاتا ہے، تھور کا درخت، کانٹوں والا درخت کھائیں گے۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پھر اسے پیٹ بھریں گے، چکھیں گے نہیں، رج کے کھائیں گے، دوسرے لفظوں میں پیٹ بھر کے کھائیں گے، اور ان کا نہ کھانا کام آئے گا، نہ بھوک ختم ہوگی، نہ پیاس ختم ہوگی، لیکن وہ کھاتے اور بھرتے رہیں گے، مریں گے بھی نہیں، مرنوں جیسا لا یموت فیہا ولا یحیا، یہ صورت بیان کی جا رہی ہے۔ ثم ان لهم علیہا لشوب من حمیم، کھلایا وہ جائے گا، پلایا کھولتا وہ پانی جائے گا۔ ایک اور تصور پیش کیا، کھولتا وہ پانی ان کے سروں کے اوپر بھی ڈالا جائے گا، اور جہاں کہا جائے گا ذُقْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، چکھ ملیا، تو بڑا معزز تھا، بڑا ٹور ٹپے والا تھا، بڑی تجھے غیرت مندی آتی تھی، اسی مولوی پاس جائیے، اسی جا کے مساجد میں پڑھے۔ کئی لوگ کہتے ہیں وہ مساجد میں کیا پڑھا رہا جی، ایک بکواس کرتے ہیں، میں نے سنا وہ کہتے ہیں جنہ مولویوں نے نقصان پڑھایا دینوں کسے جانے بجا، وہ کلندر لگا ہوا، لوگ شاباش دیتے ہیں، کہتے ہیں کیسا بڑا اسکالر ہے۔ کہتے ہیں جتنا علماء نے دین کو نقصان پہنچایا ہے اتنا سیاستدانوں نے نہیں پہنچایا۔ تو میں کہتا ہوں علماء تو کسی مسئلے سے جھگڑا کرتے ہوں گے، مناظرہ کرتے ہوں گے، اسمبلیوں میں چھتر چتری ہوئے لوگ،
جتنے سیاستدان لڑتے ہیں انہوں نے بیڑا گرک کیا ہے. اتنا میرا علماء تو مسئلہ کہیں گے یہ فقہ ٹھیک نہیں ہے, یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے, وضو ٹھیک نہیں, یہ کہیں گے اور کیا کریں گے. اگرچہ یہ بات بھی درست نہیں, کتاب و سنت کے مقابلے میں کسی بات کو رائے کے پیش کرنا, دعوت اسلام کو جس طرح طریقت و شریعت کا تقابل کرنا, یہ باتیں ٹھیک نہیں, لیکن اس کے باوجود کم ہے. جس طرح ارشاد ہوتا ہے نا, وہ اسمہما اکبر من نحما, جوا اور اس طرح وہ سود, شراب نوشیاں, کھانا اور پینا, فرمایا نفع ہوں گے لیکن گناہ اس نفع سے زیادہ. اسمہما اکبر من نحما, بظاہر لوگ سمجھتے ہیں. ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے, کہتے ہیں جب آدمی زکوٰۃ دیتا ہے, میں مثال دینے لگا ہوں, نصاب نہیں بیان کر, مثلا یہ مثال ہے, 100 میں سے آدمی 2.5 روپے دے دیتا ہے تو بظاہر تو کم ہو گیا پیسہ, 100 کا 97.5 رہ گیا. لیکن خالق کائنات نے ضمانت دی ہے تو میرا حکم اور فریضہ سمجھ کر مال سے زکوٰۃ دے, میری گارنٹی تیرا مال بڑھے گا کمی نہیں ہوگا. سود کھانے والا بظاہر وہ 100 کے 5-10 بناتا ہے, بظاہر وہ خوش ہو گیا میرے ساتھ اتنے پیسے ہوئے, 100 کا 110 120 ہو گئے. آسمان والے نے خالق کائنات گارنٹی دی ہے, بظاہر تیرا مال بڑا ہے لیکن میرا اعلان و فتویٰ یہ ہے کہ یہ تیرا مال کٹے گا, بڑھے گا نہیں, برباد ہوگا. اور میں باریکی کے ساتھ ان تاجروں کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہوں, آپ کے شہر کے اندر علم ہے آپ کو, کئی وہ فیکٹریوں کے مالک جو سود خور تھے, سودی کاروبار میں نام و نشان نہیں تھا. اور میں ذاتی طور پر ان لوگوں کو جانتا ہوں, پہلمان لوگ ہیں, شرافت مزدوریاں کی, کخ پتی سے لکھ پتی, لکھ کروڑ پتی اور ارب پتی اللہ نے بنا کے چلو بہت کرو. یہ گارنٹیاں ہیں, اللہ اس کے رسول کے وعدے سچے ہیں. تو ارشاد فرمایا ثم ان لهم علیہا لشوب من حمیم, کھولتے ہوئے پانی وہ ان کو پلائے جائیں گے, سروں پہ ڈالے جائیں گے. ثم ان مرجعهم الى الجحیم, اس جملے پر غور کرو. مفسر لکھا ہے کہ جہاں وہ تھور کا درخت ہے نا, وہ زقوم کا درخت ہے, جہنمی جب وہ بھوک محسوس کریں گے نا تو جہنمی وہاں آئیں گے کھانے کے لیے. جہاں جہاں جہنمیوں کے ڈیرے ہیں نا, جہنم جہاں ان کی جگہ مقرر ہے, تو بھوک کے مریں گے تو پتہ چلے گا جی وہ کھانا ہے آپ کے لیے, کھا لو. پھر وہ وہاں سے آئیں گے تو تھور کھائیں گے تو پانی سارے میں ڈالیں گے, پھر اپنی جگہوں پہ آ جائیں گے, پھر جائیں گے, پھر آئیں گے, پھر سروں میں آئیں گے. یہ کھیل ذلت اور رسوائی, دنیا اور آخرت کی بربادیاں, یہ نقشہ اللہ نے پیش کیا ہے. میری دعا ہے اللہ مجھے آپ سب کو محفوظ فرمائے, اللہ ہماری زندگیاں خوبصورت بنائے, ہم اپنے ایمانیات میں کوشش کریں, دین و اسلام کی تعلیمات جو ہیں ہم کو جو قرب رہیں, توجہ کریں. انہم الفوا آباءہم ضالین, ان جملوں پر غور کرو. یہ بد نصیب جہنم میں جانے والے, زقوم کھانے والے, گندا مشروب پینے والے, سروں کے اوپر کھول پانی ڈلوانے والے کرتے کیا رہے؟ پر میں اپنے باپ جو گمراہ تھے ان کے پیچھے لگے رہے. انا وجدنا آباءنا, ہم نے باپ دادے یہی کرتے تھے کہ وہ بھی رجب میں ٹھوٹیاں بھرتے تھے, وہ بھی چھوٹی اور بڑی یارویں دیا کرتے تھے, ہم بھی یارویں دیا کرتے, وہ بھی گھوڑا نکالتے تھے, ہم بھی کھوتا نکالتے. یہ ساری بات قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے جو اللہ نے وحی نازل فرمائی ہے, قرآن نازل فرمایا ہے, محمد کریم صلی اللہ علیہ رسول بنا کر بھیجا ہے, ان کی پیروی کرو. وہ کہتے ہیں بل وجدنا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا, اس کے پیچھے نہیں بلکہ جو ہم نے باپ دادے کرتے ہوئے دیکھا ہے ہم اس کی پیروی کریں. کتنے میرے علی, کتنے تیری ثنا, کتنے محمد کریم تھے, کتنے سائیں بابا, کتنے نانگے اشاد, کتنے اللہ رسول کی سیرت, اللہ اس کا فرمان اور اس کی سنت, اس کا طریقہ. یہ اللہ نے بیان کر دیا ہے, اس میں میرا قصور کوئی نہیں ہے. سخت معاملہ تقابل کرنا بڑی کڑوی بات لگتی ہے. ارشاد فرمایا جائے انہم الفوا آباءہم ضالین, بھٹکے ہوئے انہوں نے باپ دادے پائے, فہم علی آثارہم یہرعون, ان کے قدموں کے نشانوں پہ بڑھتے پھرتے ہیں, وہی ٹکرے مارتے پھرتے ہیں. کیا نتیجہ نہیں؟ رسول کی رسالت کا معیار کیا ہوا, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا معیار کیا ہوا. ایک میں جملہ بولوں, اللہ کو پوجنا ہے, اللہ کو پوچھتے جانا ہے, اور رسول پاک سے پوچھتے جانا ہے.
اس جملے پر غور کر لیں. بچہ پیدا ہوتا ہے، مؤذن آگے کہہ دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. درویشہ پیدا ہو گئے ہو، دنیا میں آ گئے ہو، لیکن یاد رکھنا بڑا صرف اللہ ہے. نعرہ لگاؤ نا اللہ اکبر کا، اللہ ہی بڑا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد کریم اللہ کے رسول ہے. لہذا پوچھنا اللہ کو ہے، پوچھنا رسول پاک سے ہے. نماز کیسے ہے، رکوع کیسے ہے، سجدہ کیسے ہے، روزہ کیسے ہے، زکات کیسے دینی ہے، خوشی کیسے ہے، غمی کیسی ہے، حجامت کیسی ہے، سمجھ آ رہی ہے. اگر مسواک کرنا سنت ہے نا تو راستے سے گند ہٹانا بھی سنت ہے. اگر منہ سے مڈانا سنت ہے نا تو کسی کی بات کو برداشت کرنا بھی سنت ہے. غیظ و غضب پر کنٹرول کرنا بھی سنت رسول ہے. رسول پاک ہے تو لوگ گلمہ پکڑ کے نا گلا پکڑ کے کھینچ رہے ہیں اور پریشان کر رہے ہیں. مکے والوں نے پوچھا تھا، کھڑے ہیں سارے مولا سبوں میں کھا رہے ہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کر دیں، نفل پڑھ رہے ہیں. اور مکہ فتح ہوتا ہے تو خانہ کعبہ کا دروازہ جب چابی لی کھلایا گیا تو پتہ ہے ہم کو 2 صفیں تھی پلروں کی، 3 پلر ایک صف میں، اگلی صف میں 3 پلر پچھلے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پلر اس صف میں رکھے، ایک ادھر رکھا. اگلی صف میں ادھر کھڑے ہو کے آپ کے ساتھ کون ہیں؟ اسامہ بن زید ہے، جناب بلال ہیں، اور عثمان بن طلحہ حجبی. یہ 4 بندے اندر ہیں. نفل پڑھے، شکر ادا کیا، نعرے مارے، اللہ کی توحید بیان کی اندر. تو باہر جب گیٹ پہ نکلے تو مجمع آ کے کھڑا ہے. سارے منتظر ہیں کہ آج سالار اعظم فاتح اور فاتح مکہ کیا کریں گے. سرکار نے فرمایا آپ کو پتہ ہے میں آپ کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں. کسی نے کہا تھا آج بدلے لیے جائیں گے، آج شکست دی جائے گی، آج تلواریں چلیں گی، آج لڑائیاں ہوگی، آج ایسے ہوگا. فرمایا نہیں، آج پیار ہوگا، آج شفقت ہوگی. لوگوں نے کہا جی آپ بہت اچھے ہیں، شفقت پیار کرنے والے ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا آج میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کیا تھا. لا تثریب علیکم اليوم انتم طلقاء. جب سب کو معافی، جو گھر آ جائے اس کو معافی، بیت اللہ آ جائے معافی، ہتھیار ڈال دے اس کو نہ بھی. تو جو سردار ابو سفیان آپ کے سسر تھے، ام حبیبہ کے ابو تھے، مسلمان ہو گئے تھے. پلس کرتے ہوئے ہم نے فرمایا جو سردار ابو سفیان کے آپ کو آپ نے بائی پاس کر کے نا تھوڑی سی شفقت کا اظہار فرمایا کہ چوئی صاحب ہیں اور سسر صاحب بھی ہیں، آج کلمہ بھی پڑھ کے مسلمان ہو گئے. فرمایا جو ان کے گھر چلا جائے گا اس بھی پناہ دی گئے. تو ظاہر نعرے لگ گئے. نماز کا ٹائم ہو گیا ظہر کا، سبحان اللہ. تو جناب بلال کو بنایا، بلال صاحب کبھی آپ کو لوگ اذان نہیں پڑھا کر رہے، آپ کا کلمہ توحید نہیں سنے. آج خانہ کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ کر لوگوں کو اذان سنا. پھر وہ کیا وہ سما ہوگا، کیا وہ سرور ہوگا. کہہ گئے نا لوگ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. کیا وہ سرور ہوگا جب جناب بلال حبل کی جگہ جہاں کھڑا ہوا تھا خانہ کعبے کی چھت کے اوپر انبیاء کے فرمان کے مطابق جب کہتے ہوں گے دنیا والوں سنو اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ شان دیکھو. جب رسول پاک کو مکہ اللہ نے چھڑوایا تو 2 بندے ساتھ تھے، جب مکہ فتح کروایا تو 10,000 کا لشکر ساتھ تھا. چاہیے تھا نا آج مار کٹائی ہوتی، سارا کچھ ہوتا، شکرانے کے نفل پڑے، معافیاں عام کر دیں. ادھر فرمان آ گیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. گزارش یہ ہے ماں باپ گمراہ ہیں ان کی جان نہیں چھوڑی، مرتے رہے. اسی طرح پہ کہنا پڑے گا نا معاذ اللہ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا سبیلا. وڈیروں کے پیچھے سید سادات کے پیچھے لگے رہے، ابا و اجداد کی رسموں کو ہم نے نہ چھوڑا، انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ. فرمایا ان سے پہلے بھی ہم نے بڑے دیکھے جو بٹکے ہوئے تھے، گھبراہ تھے، کلندر ہی تھے، ایسے ہی مرے ہوئے آئے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ. پھر ان میں بھی ہم نے منذر بھیجے، ڈرانے والے بھیجے، رسول آئے، انبیاء تشریف لائے.
فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، جاؤ پھرو دنیا کے اندر دیکھو، نہ گورے سکندر نہ قبر دارا مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے جن کو ڈرایا گیا تھا، سمجھایا گیا تھا، جاؤ جا کر دیکھو قوم عاد کو دیکھو، قوم ثمود کو دیکھو، ان کا حشر کیا ہوا۔ یہ مسئلہ ہے فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، منذر کا معنی جو ڈرائے گئے تھے، سمجھائے گئے تھے، جن کو دعوت دی تھی، پھر ان کو انہوں نے نہیں مانا، پھر ان کا انجام دیکھو۔ الا عباد اللہ المخلصین، ہاں بچے وہ مخلص چند لوگ جنہوں نے دعوت قبول کی، وہ بچ گئے، عزت ملی، شرف ملا۔ اب بات شروع کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، کہتے ہیں ہمارے نوح نے بھی ہمیں پکارا تھا، دعا کی تھی، تو ہم تو بڑی خوبصورت دعا قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ اپنی حیثیت کو بھی فرما رہے ہیں۔ نوح صاحب کون ہے؟ آدم ثانی۔ نوح صاحب کون ہے؟ 950 سال بعد کرنے والا نبی۔ نوح وہ ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اولو العزم رسولوں میں سے پہلا رسول جناب نوح، پھر جناب ابراہیم، پھر جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور حضرت محمد رسول اللہ۔ تو فرمایا ذرا ان کی بات بھی کرو۔ نعم المجیبون، ہم کتنا اچھا جواب دینے والے ہیں اور دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ اپنی ذات پر وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے اس کو بھی بچایا، نجات دی، اور ان کے جو ماننے والے اہل تھے کرب عظیم سے، بڑے دکھ اور قلق سے، پریشانی سے ہم نے ان کو بچایا۔ کیا پریشانی تھی؟ جاگ رہے ہو، گرمی شرمی تو ہوتی ہے نا، بارش ہوتی ہے، پانی بوا دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حالات یہ تھے کہ قوم جناب نوح کی شکل دیکھنا نہیں پسند کرتی، آواز سننی پسند نہیں کرتی۔ سورہ نوح پڑھو آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ جناب نوح کہتے ہیں یا اللہ وہ جعلوا اصابع فی آذانہم، انہوں نے انگلیاں کانوں میں رکھ لی، آواز نہ آئے۔ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، انہوں نے تکبر کیا اور اپنے کپڑے اپنے منہ کے اوپر رکھ لے، شکل نظر نہ آئے۔ اور وہ پھر جناب نوح نے جب اللہ کے سامنے دعا کی ہے نا، تو لسٹ سامنے رکھی، اس لسٹ کو اللہ نے سورہ نوح بنایا ہے۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یا اللہ میں نے دن رات سمجھایا، سویرے در شامی در مجلسوں میں کلے بندے کو میں نے یا اللہ سمجھایا، میری کوئی مرض بڑھتا گیا، جو میں نے سمجھایا باؤ کرے ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ نا، جتنا قریب کرو اتنا دور کرو، بیماری کا علاج کرو، بیماری اور بڑھتی گئی۔ یار چھٹیاں نہ کرو، بندے 2 مہینے جا کے سیر کرتے پھرتے۔ سوال یہی ہے پھر آخر میں، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ ان کا گھر نہ چھوڑنا، ان کا ٹنڈ نام و نشان نہ چھوڑنا۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کشتی بناؤ، سوار کرو ہر ایک کو، لیکن مشرک نہیں سوار ہو سکتا، اور میں ان کشتی والوں کے علاوہ کسی کو بچانا بھی نہیں۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ، یہ ساری باتیں آپ جانتے بھی ہیں، سنا بھی ہے، پڑھا بھی۔ تو ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور اس کی ذریات کو، ان کے آگے جو بندہ آدم ثانی کی حیثیت ہے وہی لوگ باقی رہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، بعد میں آنے والوں کے لیے اس کا نام، اس کے تذکرے، سورہ نوح قرآن کے اندر، سورہ نوح پڑھو، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ، یہ سارے تذکرے موجود ہیں۔ سلام علی نوح فی العالمین، جہانوں میں نوح پر سلام دی ہو۔ سلام ہے جناب نوح، آپ نے بڑا کام کیا ہے، بڑا صبر کیا ہے، 9.5 سال اللہ کی توحید بیان فرمائی ہے، سلام دی ہو آپ کو، یہ اللہ نے قرآن بنا دیا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، محسنین بلائیاں کرنے والوں کو اسی طرح ہم جزا دیا کرتے ہیں۔ انہو من عبادنا المؤمنین، پھر سٹیٹس بیان کرا، بیانیہ بیان کیا اللہ نے ان کا، کیا مومن بندہ، ہمارے مومن بندوں میں سے تھے جناب نوح صاحب، کوئی شان ثم اغرقنا آخرین، پھر باقیوں کو ہم نے غرق کر دیا، سارے فارغ ہو گئے، اور مومنین میں تھے وہ ان کی اولادوں میں سے بچے، آدم ثانی کی حیثیت کہلوائے۔ یہ تذکرہ، یہ تبصرہ سورہ صافات کے حوالے سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ میری دعا ہے میرے سارے سامعین کو، سارے ناظرین کو اللہ صحت سلامتی فرمائے، شفا کامل فرمائے، پریشانیوں سے دور فرمائے، فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ بڑے دکھ کی داستان ہے وہ سماعت کے حوالے سے، سسک کے جن لوگوں نے شہادتیں حاصل کی ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، اور اللہ ہمیں کو عقل اور شعور بیدار فرمائے، ہم اپنے ملک کی پریشان حال کی، بے بسوں کی
ہم نے ان کی حفاظت کے لیے انتظامات کیا کرنے ہیں، حکومتوں پہ اللہ غیرت نصیب فرمائے، میری قوم کو، میرے ملک کو، اس سرحدوں کو میرا اللہ محفوظ فرمائے، اللہ اپنے عذابوں، طوفانوں، ہلاکتوں سے میں محفوظ فرمائے۔ ملک کے اندر، دنیا کے اندر بڑے بڑے حالات، چائنا کے اندر، فلاں ملک کے اندر، فلاں ملک، طوفان بے شمار، آندیاں اور سیلاب، ان سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ان دکھڑوں سے میری قوم کو، ملت کو اللہ محفوظ فرمائے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو چھٹیاں نہ کرنے کی توفیق دے، اور آپ تاکہ ڈٹے رہیں، تاکہ ہمارا بھی حوصلہ بند رہے، ٹھیک رہے، ٹھیک ہے نا؟ جب تو یہ چھٹیاں کرو گے، ہو سکتا ہے یہ چھٹیاں ڈیر بھی کر، یہ چھٹیاں کر کر کے اثر بڑھ گئی، میرا گھر کوشش کریں اللہ ثانیہ کریں۔ ارشاد ہوتا ہے ذالک خیر النزلا، جب وہ تبصرہ جو جنتیوں کا ہے، انعامات کا ہے، وہ مہمان نوازی اچھی ہے، ام شجرۃ الزقوم، یا پھر وہ تھور کا، زقوم کا جو درخت کھانے کے لیے اور مسکینوں جہنمیوں کو ملے گا، وہ صحیح ہے۔ انا جعلناها فتنۃ للظالمین، بے شک ہم نے اس زقوم کو، اس درخت تھور کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا۔ انہا، کیا فتنہ؟ وہ جو درخت کیسے ہوگا، وہ جی آگ کے اندر بھی درخت ہوتے ہیں، یہ آگے سلسلے۔ انہا شجرۃ، میرے رب فرما رہے ہیں قرآن کی آیت بنا کے، وہ درخت ہے تخرج فی اصل الجحیم، جہنم کے وہ جو جڑ ہے، اصل بنیاد ہے، وہاں اگے گا۔ طلعھا، اس کی شاخیں خوشے، کأنہ رؤوس الشیاطین، جس طرح شیطانوں کے سر ہوتے ہیں، اس کی نحوست اور اس کی بدصورتی بیان کی ہے۔ فإنہم لآکلون، وہ بد نصیب جہنمی اس کو کھائیں گے، فمالئون منہ البطون، اس اپنے پیٹ بھریں گے، ثم ان لہم علیہا، پھر ان کے لیے اس کے اوپر، یعنی اس کھانے کے بعد، تھور کے بعد کیا ہوگا؟ لشوب من حمیم، بلونی ہوگی، پلس کیا جائے گا اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی ان کو پینے کے لیے۔ ثم ان مرجعہم الی الجحیم، لا الی الجحیم، پھر ان کا پلٹ کر جانا جہنم میں ہوگا۔ جس طرح میں نے اشارہ کیا، بھوک لگ رہی ہے، وہ تھور ہے، زقوم ہے، یہ کھانا کھا لو، کھانے کے بعد پھر ڈالو، پھر ادھر پانی، پھر وہ سارا سلسلہ یہ ہے۔ انہم الفوا، جرم کیا تھا؟ انہم الفوا آباءہم ضالین، ان بد نصیبوں نے اپنے باپ دادوں کو گمراہ حالت میں پایا۔ فإنہم علی آثارہم یہرعون، ان کے قدموں کے نشانوں پہ ٹکرے مارتے رہے، سر مارتے رہے، وہی مانگتے رہے، وہی قبول کرتے رہے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، ان سے پہلے بہت لوگ گمراہ ہوئے، بھٹک گئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، ہم نے ان میں ڈرانے والے رسول نبی بھیجے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، بس آپ دیکھیں کیسے ہوا تھا انجام ان کا جو ڈرائے گئے پھر انہوں نے نہ مانا۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، چنیدہ مخلص و بندے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے وہ بندے تھے وہ بچے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہمیں پکارا تھا جناب نوح نے، دعا کی تھی، درخواست کی تھی، ہم بہترین جواب دینے والے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے اس کو بھی نجات دی اور اس کے اہل، ان کے جو پروانے تھے، ان کو کرب عظیم سے، بڑے دکھڑوں سے، بڑی مصیبتوں سے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے اس کی اولادوں کو باقی رہنے والوں میں بنایا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے ان کو بعد میں آنے والوں میں چھوڑا، اچھے تذکرے، اچھے تبصرے۔ لہذا سلام علی نوح فی العالمین، سلام دیو جناب نوح کے جہانوں میں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم محسنین کو ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ کون؟ جناب نوح۔ ثم اغرقنا الآخرین، کشتی والوں کے علاوہ پھر باقی سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ میرے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ میرے چاہنے والوں، نہ چاہنے والوں سب کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ